پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوشامدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ملک میں جاری لوڈ شیڈنگ کی لہر کی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپکو کو کئی جگہوں پر اور کئی شعبوں میں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت سے جو بڑے بڑے ادارے ہیں، مختلف صوبائی حکومتیں ہیں، وہ پیپکو کی نادہند ہیں، جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش ہے۔ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ تاحال حل نہیں ہو پایا، حالانکہ حکومت کی جانب سے، وزیر اعظم کی جانب سے بارہا اس بات کا اعلان کیا گیا، اور پچھلے دنوں جو توانائی کانفرنس ہوئی تھی اس میں اس بات کو طے کیا گیا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ جو توانائی بچت مہم شروع کی گئی اس سے بھی کچھ بہتر پڑا، لیکن گرمی کے بڑھتے ہی یہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ ایک بار پھر جاری ہو گیا ہے۔ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ ہے، اور مختلف ادارے ایک دوسرے کو، ظاہر ہے ایک دوسرے کو پیسے دینے میں بھی تاخیر کا معاملہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ بھی پیپکو کے نادہندہ ہیں۔ کون کون سے ادارے پیپکو کے نادہندہ ہیں اور کتنے پیسوں کا یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں دنیا ریسرچ سیل کے عدیل وڑائچ نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے۔ آئیے آپ کو یہ رپورٹ دکھاتے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی وجہ پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ ہے، جو 3 کھرب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ سرکولر ڈیٹ پر قابو پانے کے لیے عام شہریوں اور چھوٹے نادہندگان کے خلاف تو کریک ڈاؤن جاری ہے، مگر 2 کھرب 82 ارب روپے سے زائد کے بڑے نادہندگان کو پوچھنے کی شاید کسی میں ہمت نہیں۔ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر پانی و بجلی راجہ پرویز اشرف کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹ کے مطابق سب سے بھاری رقم دفاعی اداروں کے ذمے واجب الادا ہے، جن میں آرمی میس کے ذمے 88 کروڑ 10 لاکھ روپے، فوج کے ڈیری فارمز کے 96 لاکھ 70 ہزار روپے، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کے ذمے 2 کروڑ 42 لاکھ 20 ہزار روپے، فضائیہ کے ذمے 7 کروڑ 72 لاکھ 30 ہزار، جبکہ بحریہ کے ذمے 1 کروڑ 8 لاکھ 90 ہزار روپے ہیں۔ دنیا نیوز کی جانب سے رابطہ کرنے پر ISPR کا کہنا تھا کہ ان واجبات کا تعلق فوج کی مختلف یونٹ سے ہے، اس لیے اس پر فوری موقف دینا ممکن نہیں۔ رپورٹ کے مطابق وفاقی حکومت اور اس کے ذیلی ادارے 2 ارب 64 کروڑ 30 لاکھ روپے کے نادہندہ ہیں۔ ایوان صدر کے ذمے 2 کروڑ 8 لاکھ 40 ہزار، جبکہ چیئرمین سینٹ کے دفتر اور گھر کی بجلی کی مد میں 2 کروڑ 80 لاکھ 70 ہزار روپے سے زائد رقم واجب الادا ہے۔ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ آپ سروس استعمال کریں اور اس کے پیسے نہ دیں۔ There is no justification for this. پنجاب حکومت پیپکو کی 3 ارب 64 کروڑ روپے کی نادہندہ ہے، جس میں گورنر ہاؤس نے 43 لاکھ 80 ہزار، ہائی کورٹ نے 1 کروڑ 13 لاکھ 90 ہزار، پنجاب حکومت کے زیر انتظام لوکل باڈیز نے 1 ارب 72 کروڑ 50 لاکھ، جبکہ پنجاب پولیس ڈپارٹمنٹ نے 15 کروڑ روپے سے زائد رقم ادا کرنی ہے۔ پنجاب حکومت کے زیر انتظام سب سے بڑا نادہندہ واسا لاہور ہے، جس نے بجلی کے بلوں کی مد میں 1 ارب 13 کروڑ 20 لاکھ روپے ادا کرنے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت 1 ارب 15 کروڑ 40 لاکھ روپے کی رقم کے ساتھ، جبکہ بلوچستان حکومت 2 ارب 1 کروڑ 50 لاکھ روپے کی خطیر رقم کے ساتھ نادہندہ ہے۔ پیپکو کی سب سے بڑی نادہندہ سندھ حکومت ہے، جس کے ذمے 21 ارب 38 کروڑ 70 لاکھ روپے ہیں۔ ان کو پتا ہے کہ اگر میں غلط فیصلہ کروں بھی، اس سے بجلی مہنگی بھی ہو جائے، بجلی 15 روپے فی یونٹ ہو جائے، تو بھی میں نے تو پیسے نہیں دینے۔ میں تو کسی سرکاری جگہ پر رہ رہا ہوں گا، یا میں پاکستان سے باہر ہوں گا۔ ایوان صدر وزارتوں اور وفاقی حکومت کے ذیلی اداروں کی بجلی کے بل پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ جمع کرواتا ہے، مگر PWD حکام کا کہنا ہے کہ ان کے بجٹ میں کمی کے سبب بل جمع کروانے کے لیے فنڈز ہی موجود نہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر 2 کھرب 82 ارب روپے کی رقم وصول کر لی جائے تو شاید حکومتی خامیوں کی قیمت عوام کو نہ چکانی پڑے۔ کیمرامین اویس قیوم کے ساتھ عدیل وڑائچ، دنیا ریسرچ سیل، اسلام آباد۔ 2 کھرب 82 ارب روپے کا یہ معاملہ ہے، اگر یہ حل ہو جائے تو شاید بوجھ کم ہو جائے۔ اسی پر موقف لیتے ہیں پیپکو کا، اور پیپکو کے ترجمان اور DG محمد خالد اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی کہ آپ سروسز استعمال کریں اور پیسے اس کے بدلے آپ نہ دیں؟ جی، گورنمنٹ کے جتنے ادارے ہیں ان کی پیمنٹ جو ہے وہ ان کے بجٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، تو ادارے کا یہی ایک المیہ ہے کہ انہیں ابھی بجٹ نہیں ملا، تو لیکن اس کے باوجود 30 جون سے پہلے جون جو تھا وہ ہمارا ریکوری منتھ تھا، جس کو ہم نے کریش پروگرام کے تحت چلایا، اور اس میں اداروں کو نوٹسز دیے گئے اور ان کے کنیکشن بھی ڈسکنیکٹ کیے گئے، اور
कुछ अदारों से पेमेंट्स भी आई। तो लेकिन इनमें कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो पब्लिक यूटिलिटीज हैं, जैसे वाटर सप्लाई ट्यूबवेल्स हैं, डिस्पोजल पंप्स हैं, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इन इदारों को काट दिया जाए तो लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए ये मसाइल का बायस बनते हैं। इसलिए इन कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट करना जो है ये अवाम के मुफाद में नहीं होता है, तो इसलिए इन अदारों के कनेक्शन डिस्कनेक्ट नहीं किए जाते। लेकिन इस दफा हमें गवर्नमेंट से पेमेंट आई, लेकिन स्टिल अभी काफी सारी अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ आउटस्टैंडिंग। अच्छा, ये मामला कितने पैसों का है, आप बताएं, कितनी अमाउंट है जो आपको देनी है? जी, सर्कुलर डेट तो जैसे मैंने अर्ज की ये 171 अरब रुपए है, और इस हमने जून में, सिर्फ जून में पेप्को ने 57 बिलियन से ज्यादा की मुख्तलिफ अदारों को पेमेंट भी की हुई है, जिनमें PSO है, सुई गैस है और IPPs है, और ये पेप्को ने अपने वसाइल से इनको पेमेंट की है। और इसके अलावा मैं एक और अर्ज करूं, इस साल जून में पिछले साल के मुकाबले में 17 बिलियन रुपीस की ज्यादा रिकवरी प्राइवेट कंज्यूमर से की गई है। इनमें 5 कंपनीज ऐसे हैं जिन्होंने 100% से ज्यादा रिकवरी की है। तो ये इसका सबूत है कि रिकवरी जो थी इसमें बहुत जोर दिया गया, और इसके जून में। अच्छा खालिद साहब, आप जाहिर है आप पूछते नहीं हैं, इदारे बिल नहीं देते, इससे इदारों के अंदर भी ये तासुर बनता चला जाता है कि चूंकि पूछ नहीं होती तो वो बिल नहीं देते, और वो सिलसिला जाहिर है बढ़ता ही चला जाता है और आखिर में बोझ अवाम पे आ जाता है। नहीं, ऐसे तासुर नहीं होता, उनके अपने मसाइल होते हैं, जिनमें मेजर बजट का मसला होता है कि बजट उनको टाइम पे नहीं मिलते, बजट कम मिलता है। इन दी रनिंग ईयर इलेक्ट्रिसिटी के रेट कुछ बढ़ गए, उन्होंने जो बजट की डिमांड दी हुई थी वो कुछ कम दी हुई थी, बिल ज्यादा बन गए। उनके अपने मसाइल भी को सामने रखते हुए उनकी डिस्कनेक्शन अवाम के मफाद में नहीं अच्छा, होती। इन इदारों से वसूली के लिए आप किस सतह पे इक़दाम कर रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, किससे बात कर रहे हैं आप? जी, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे भी बात की जा रही है। गवर्नमेंट ने जैसे एक अच्छा कदम ये उठाया कि एक एडजस्टर जो है वो मुकर्रर किया कि वो एक जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे भी पेमेंट हो जाती है कि जब मुख्तलिफ प्रोविंसेस को जो बजट दिया जाता है, हम जब गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को बताते हैं कि इस अदारे ने हमारे इतने पैसे देते हैं, तो वो एट सोर्स डिडक्शन करके वो पैसे पेप्को को ट्रांसफर कर देते हैं। तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद खालिद साहब, DG पेप्को हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।